السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تذکرے میں ہماری گفتگو اسراء اور معراج تک پہنچی تھی۔ اسراء اور معراج کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا تھا، اور اس اسراء اور معراج میں جو ہمارے لیے دروس پنہاں ہیں، اسباق پنہاں ہیں، ان کا بھی ذکر آپ لوگوں کے سامنے ہوا تھا۔ آج سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے باقی جو حالات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم جاننے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے درس میں پہلی بیعت جو پیش آئی تھی ہجرت سے پہلے مکے کے اندر، اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز کریں گے، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں مزید آپ کی زندگی کے حالات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو بیعت ہوئی تھی، جسے پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، یہ نبوت کے 12ویں سال یہ بیعت پیش آئی تھی۔ اسے بیعت عقبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عقبہ یہ عربی لفظ ہے، اور عقبہ کے معنی ہوتے ہیں گھاٹی کے، یا دو پہاڑیوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہوتا ہے، مختصر اور چھوٹا راستہ، اسے عقبہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ جمرہ عقبہ جب آپ لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو جس جمرے کی روی کی جاتی ہے اسے جمرہ عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 11، 12، 13 کو پہلے دن آخری کو کیا جاتا ہے، اور 11، 12، 13 کو جو تینوں جمرات ہیں تو پہلے جمرے کو جمرہ عقبہ اولیٰ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ چونکہ اسی جگہ پر یہ بیعت پیش آئی تھی، اس لیے اسے جمرہ یعنی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دین کی دعوت پیش کی۔ اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جو مشرکین تھے وہ باقاعدہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، قربانیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے بہت ساری چیزیں جو باقی بچی تھیں، انہی میں سے یہ بھی تھی۔ وہ مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود بھی حج کیا کرتے تھے، تو ہر سال حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے، ان کے خیموں میں جاتے حاجیوں کے، اور انہیں دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال جب مدینہ سے کچھ لوگ آئے حج کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، جن میں سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 6 لوگوں نے مدینہ کے رہنے والے تھے، انہی میں سے جو سب سے مشہور تھے اسلام قبول کرنے والوں میں وہ تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، توحید سکھائیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور آ کر کے وعدے کو اپنا پورا کیا، اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد جب نبوت کا 12واں سال آیا تو مدینہ سے 12 مسلمانوں نے حج کیا، جن میں سے 5 پرانے تھے، 7 اور نئے تھے۔ ان میں ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی گئے، اور جب 12 لوگ تھے تو ان لوگوں سے آپ نے باقاعدہ بیعت لی۔ اور وہ بیعت کہاں ہوئی؟ عقبہ، جو پہاڑی کے دامن میں جو جگہ ہے، اس جگہ بیٹھ کر کے آپ نے حج کے موسم میں ان سے بیعت لی، اسی لیے اسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر 2 بیعتیں ہوئی تھی، پہلی یہ بیعت نبوت کے 12ویں سال، اور دوسری بیعت نبوت کے 13ویں سال میں تھی، جسے بیعت عقبہ دوم کہا جاتا ہے۔ تو جو پہلی بیعت تھی اس میں عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام جو 12 مسلمان ہوئے تھے، وہ سب کے سب اس کے اندر شریک تھے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ آپ نے جن چیزوں پر ان سے بیعت لیا تھا
اس کا ذکر بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، اور عبادہ بن ثابت بدری صحابی ہیں، یعنی غزوہ بدر میں باقاعدہ انہوں نے شرکت فرمائی تھی اور وہ خود اس بیعت میں شریک تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بیعت لی اور کیا کہا کہ آؤ مجھے اس بات پر بیعت کرو، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ سب سے پہلا بند، سب سے پہلی بات کس چیز کی؟ بیعت کی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، کیونکہ یہ بنیاد اور اساس ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اسی وقت فائدہ مند ہوگی جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اگر وہ شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اگر ان سے شرک ہو جائے تو اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس طریقے سے سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ بِاللَّهِ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ سے پہلے جو گزرے ان کی طرف وحی کی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ایک بندے پر واجب اور فرض ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بیعت جو آپ نے لی جس چیز کی وہ یہی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرو گے۔ نمبر 2 چوری نہ کرو گے۔ چوری حرام ہے شریعت کے اندر، دین اسلام میں باقاعدہ اس پر حد متعین ہے، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اگر چوری کی سزا ثابت ہو جائے۔ چوری نہیں کرو گے۔ نمبر 3 زنا نہیں کرو گے۔ زنا بھی شریعت کے اندر، اور ہر دین کے اندر زنا حرام۔ دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے جس میں زنا کو حلال قرار دیا گیا۔ جی ہاں، انسان کی فطرت اس کو ناگوار سمجھتی ہے، جزاک اللہ خیر، اور اسے برا سمجھتی ہے۔ تو آپ نے کہا زنا نہ کرو گے۔ نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو گے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فقر و فاقہ کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا، دولت کم تھی، تو بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کچھ قبیلے کے لوگ کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ اور دین اسلام کے اندر جو بھی گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ 3 ہیں پوری زمین پر یا دھرتی پر۔ سب سے بڑے 3 گناہ ہیں۔ ان میں ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 3 زنا کرنا۔ سب سے بڑے گناہ 3 یہی ہیں، اور ان تینوں کے بعد دیگر گناہوں کا نمبر آتا ہے، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، رشوت کھانا اور دیگر جو بڑے گناہ۔ یہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، نہ کسی کو قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تصدیق ایک حدیث آپ نے بتائی کہ کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور۔ تو آپ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو جبکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم اپنے بچے کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل کر دو، اور اپنی پڑوسن سے، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ یہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ فرقان کی آیت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ بالحق ولا يزنون۔ انہی 3 گناہوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑے گناہ دین کے اندر یا دنیا کے اندر یہی ہیں، ان سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ اور ان تینوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ لہذا سب سے بڑا گناہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اور اللہ فرمایا کہ وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت حرام کر دیا۔ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زنا بھی معاف ہو سکتا ہے، چوری اور ڈکیتی بھی معاف ہو سکتی ہے، ناحق قتل بھی معاف ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے معاف نہ کرے، لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ کرنے کے بعد ہی شرک معاف ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے شرک کے بارے میں ان سے بیعت لیا، چوری نہ کرنے کی، زنا نہ کرنے کی،
اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے کی آپ ان سے بیعت لیا۔ پانچویں بیعت یہ لی تھی آپ نے، پانچویں چیز کی کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کے کوئی بہتان نہ لاؤ گے، یعنی کسی پر الزام نہیں لگاؤ۔ کس چیز کا الزام؟ زنا کا، کہ فلاں عورت نے زنا کیا، فلاں آدمی نے زنا کیا، بڑا جرم ہے یہ۔ 80 کوڑے ہیں، اگر کوئی آدمی ثابت نہیں کرے گا تو ایسے آدمیوں کے اوپر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں جو کسی عورت یا کسی مرد پر زنا کا الزام لگاتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا۔ تو آپ نے کہا کہ کسی پر الزام تراشی نہیں کرو گے کہ اس نے فلاں کے ساتھ زنا کیا یا عورت نے فلاں کے ساتھ زنا کیا، یہ بڑا جرم ہے۔ اور اس طریقے سے چھٹی بات یہ تھی کہ تم میری نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اسے دنیا ہی میں سزا دے دی جائے تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی چوری کیا، اس کے ہاتھ کاٹ لیے گئے، یا کسی نے زنا کیا اس کو سزا دے دی گئی جو سزا ہے، یا کسی نے ناحق قتل کیا اس کو سزا دے دی گئی، یا کسی نے شراب پیا اس کو سزا دے دی گئی، تو یہ دنیا کی سزا اس کے لیے کافی ہوگی، آخرت میں سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ عدل و انصاف والا ہے، ایک جرم کی 2 سزا نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو سزا مل گئی، اسلامی قانون ہے، حدود اور کا نفاذ ہے، اور وہاں یہ حد نافذ کر دی گئی، تو آخرت میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو سزا دے دی گئی تو آخرت میں یہ چیزیں اس کے لیے کفارہ ہو جائیں گی۔ اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اللہ سزا دے چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اللہ سزا دے چاہے معاف کر دے۔ اور یہی اہل سنت الجماعت کا، سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اللہ کی مشیت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے اس جرم کی، اور چاہے تو اس کو معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ ہاں، شرک معاف نہیں ہوگا، شرک بغیر توبے کے معاف نہیں ہوگا۔ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اس میں ان لوگوں پر رد جو خوارج ہیں، خوارج وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا اور حکمرانوں کے خلاف جو خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ وہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر آج مسلمان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یعنی زنا کسی نے کر لیا، یا کسی نے چوری کر لیا، یا کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، یا اس طریقے سے جھوٹ بول دیا، جو بڑے گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرنے سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ان کا یہ قول سراسر باطل ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ایمان کی کمی ہے اس کے اندر۔ اگر ایمان کامل ہوگا تو انسان یہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جہنم کے اندر رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے آپس میں جنگیں ہو گئی، جبکہ تمام صحابہ کرام جنت کے اندر جائیں گے۔ مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے، لیکن یہ چھوٹا کفر کہا جاتا ہے، بڑا کفر نہیں ہے یہ۔ تو ہمیشہ ہمیشہ ایسا انسان جہنم کے اندر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اسے معاف نہ کرے، لیکن شرک یہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین کا خاص فرمان ہے، خاص حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور دیگر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو معاف نہ کرے۔ تو ان چیزوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ اس میں آپ دیکھیں گے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں قتال کا یعنی جہاد کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ جہاد اس وقت فرض نہیں ہوا تھا۔ جہاد جو قتال کے معنی میں وہ فرض نہیں ہوا تھا، وہ کہاں فرض ہوا ہے؟ مدینے میں آ کر کے، اس لیے اس میں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یہ بیعت تھی، بیعت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جو ملک کا حکمراں ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ بیعت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کیا۔ آپ جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کیا، حضرت عثمان کے ہاتھ پر، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ لہذا بیعت کا تعلق حاکم وقت سے ہوتا ہے، بیعت کا تعلق کسی جماعت کے امیر سے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی جماعت کا امیر ہے، سربراہ ہے، جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ یہ بیعت دین کے اندر بدعت اور ناجائز ہے۔ بیعت کا تعلق حاکم وقت سے ہے، اور ایک بیعت ہوتی، 2 بیعت نہیں ہوتی۔ جبکہ یہاں دیکھیے کتنے امیر ہیں،
ہر جماعت کا الگ الگ امیر ہوتا ہے، اور ہر امیر سے جا کر کے انسان کیا بیعت کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ جماعت کے جو امیر ہے آپ ان کو امیر کہہ سکتے ہیں، جماعتوں کے لوگ جو ذمہ دار ہیں آپ ان کو امیر کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کون؟ حاکم وقت ہی کر سکتا ہے۔ مان لیجیے اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو حاکم وقت آپ کو سزا دے سکتا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانتے ہیں آپ کو سزا دے سکتا ہے، لیکن ایک جماعت کا امیر کیا آپ کو سزا دے سکتا ہے؟ آپ نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، کوئی آپ کو سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کو یہ پاور نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ لہذا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جس کے ہاتھ میں پاور اقتدار ہے، اسی کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، اگرچہ دنیا میں اس سے افضل لوگ موجود ہوں۔ امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے افضل صحابہ موجود تھے، حضرت حسین تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنت میں نوجوانوں کے سردار، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، بڑے بڑے صحابہ، لیکن کسی نے ان کو چھوڑ کر کے حضرت ابن معاویہ کو دوسرے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ لہذا بیعت کا تعلق حاکم وقت سے ہوتا ہے، حاکم وقت سے، جو مسلمانوں کا حکمراں ہے، مسلم حکمراں، اس کے ساتھ ہے اس کا مسئلہ۔ عام لوگوں کے ساتھ کئی طریقے سے جماعتوں کے امیروں اور ذمہ داروں کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ قطعاً دین میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری بیعتیں چلتی ہیں، صوفیہ کی بیعت ہوتی ہے، اور جو ہے ان کے سلسلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، سب جا کر کے بیعت کرتے ہیں، اور کپڑا پھینک کر کے بیعت کیا جاتا ہے، رسی پھینک کر کے بیعت کی جاتی ہے، اور ایک آدمی اسٹیج پر ہوتا ہے اور سارے لوگ اس پر بیعت نہیں کر سکتے ایک وقت میں، تو باقاعدہ رسی اور کپڑے اور چادریں پھینکی جاتی ہیں، اس کا ایک کونا امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا جو کونا ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سب ناجائز ہے، یہ سب بدعت ہے میرے بھائی، خرافات ہے ساری چیزیں، اس کا اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان سے جا کر کے بیعت کیا جائے۔ ادب احترام الگ مسئلہ ہے، لیکن بیعت کا تعلق دین سے ہے، اور بیعت کا تعلق صرف حاکم وقت سے ہے۔ جتنی حدیثیں آتی ہیں ساری حدیثیں حاکم وقت کے ساتھ خاص ہیں، لہذا کسی اور کے ہاتھ بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب بیعت ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ دین اسلام کا، تاریخ اسلام کا پہلا سفیر بھیجا، پہلا داعی۔ وہ کون تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ بتائیے، آپ لوگ کون بتائیں گے؟ جی، اسلام کے سب سے پہلے سفیر کون ہے داعی جس کو آپ نے بھیجا تھا مدینہ اس بیعت کے بعد؟ جی، مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ مصعب بن عمیر بڑے مالدار لوگوں میں سے تھے، ان کی ماں سب سے بہترین اور قیمتی کپڑے پہناتی تھی ان کو، اور مکے کے اندر سب سے قیمتی خوشبو ہی لگاتے تھے، نوجوانوں کی زینت تھے یہ، جب یہ باہر نکلتے تھے لوگ ان کو دیکھتے تھے، خوبصورت بھی تھے، بہت مال تھا ان کے پاس۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا، ان کی ماں نے سارے کپڑے اتروا لیے، ان کو جو ہے بہت زیادہ ایذائیں دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ان کی خوبصورتی پر بھی اثر پڑا، جو دھوپ کے اندر انہیں سزا دی گئی اور لوگوں نے ان کو جو مارا اور پیٹا۔ تو پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، سب چھوڑ دیا مال و دولت، ان کی ماں نے گھر سے نکال دیا، کہا تجھے کوئی ہمارے مال میں سے تجھے حصہ نہیں ملے گا، انہوں نے سب مال چھوڑ دیا اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کیا، جو قافلہ گیا تھا حبشہ اس کی طرف یہ بھی گئے تھے، اور جب یہ خبر اڑا دی گئی، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ یہ خبر اڑا دی گئی تھی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو صحابہ واپس آ گئے تھے، انہیں میں سے یہ بھی تھے جو مکہ پہنچ گئے تھے۔ پھر نبوت کے 12ویں سال جب حاجی لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے ان کو داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجا۔ غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اور جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کو کپڑا نہیں ملا، کپڑا رکھتے تھے سر پر تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں پر رکھتے تھے سر کھل جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے امیر تھے لیکن دین کے لیے ساری دولت انہوں نے قربان کر دی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ان کے کپڑے پر اذخر، ایک پودا اور ہے گھاس ہوتی ہے، اس کو ڈال دو اور کپڑا ان کے سر کے اوپر رکھ دو، اور اس کے بعد ان کو جو ہے قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی،
لیکن دین کی دولت سب سے عظیم دولت ہے۔ دنیا کی ساری دولت، سارا منصب، ساری عزت، ساری شہرت، سارا مال، ساری اولاد، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایمان بھی وہ نہیں ہے، اور ہم پیدائشی مسلمان ہی وہ سمجھتا ہے جو ساری چیزوں کو تج کر کے، قربان کر کے اسلام جیسی عظیم نعمت جسے میسر ہوتی ہے۔ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں اس کو تاریخ کے اندر، لیکن ہے واقعہ ایسا ہوتا تھا، اور آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، اگرچہ کم ہے لیکن ہوتے ہیں ایسے واقعات۔ تو یہ اسلام اور دین کی دولت سب سے عظیم دولت ہے میرے بھائیوں۔ تو انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا اسلام کے لیے۔ بہرحال یہ مدینہ پہنچے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ نزول فرمایا، وہاں جا کر کے وہاں رہنے لگے، اور وہیں سے انہوں نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور بڑی کامیابیاں ان کو ملی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو سردار تھے، ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات پر عرش ہل گیا تھا جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور ایک دوسرے صحابی جن کا نام تھا اسید بن حضیر۔ یہ دونوں قبیلے کے سردار تھے، یہ دونوں ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو یہ اپنی قوم میں تشریف لے گئے، ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیسا پاتے ہو، میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، بہت زیادہ شعور والے ہیں، عدل و انصاف والے ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ تو آپ نے کہا میری ایک بات سنو، جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آؤ گے تب تک میں کسی بھی مرد سے، کسی بھی عورت سے بات نہیں کروں گا۔ اگر تم لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہو، سوجھ بوجھ والا سمجھتے ہو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، بڑی سوجھ بوجھ کے بعد میں نے اسلام قبول کیا، تو اگر تم لوگ مجھے مانتے ہو کہ میں سوجھ بوجھ والا ہوں تو تم بھی اسلام قبول کر لو، جب تک نہیں کرو گے اس وقت تک میں تم لوگوں سے بات چیت بالکل نہیں کروں گا۔ ان کے پاس طاقت تھی، انہوں نے دباؤ ڈالا، اور انسان دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ہمارے بچے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں ہمیں مارنے کے لیے کہا گیا، شریعت کے خلاف کرتے ہیں ہمیں ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہا گیا، دوسروں کے بچوں پر نہیں، اپنے بچوں پر۔ آدمی جس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے حدیث الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے جو ماتحت ہیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، وہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ہم ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھے گا، مارنے کا حکم دیا گیا کہ انسان اس کو مار سکتا ہے۔ تو انسان جو ذمہ دار ہے اللہ نے اس کو یہ پاور اور اختیار دیا ہے، یہ نہیں کہ دوسرے کے بچوں کو آپ جا کر کے ماریں، ہم ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مارنے سے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، اس لیے قانون کبھی بھی انسان کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے جو ذمہ داری دی وہی ذمہ داری ادا کرے، وہی اس کے لیے کافی ہے انشاءاللہ نجات کے لیے۔ دوسروں کی ذمہ داری میں داخل ہونا یہ شریعت ہمیں اس سے منع کرتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے دباؤ ڈالا اور سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، صرف ایک شخص تھے جن کا نام تھا اسیرم، یہ غزوہ احد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ورنہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسیرم جو تھے یہ غزوہ احد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ غزوہ احد جس دن ہو رہی تھی جنگ، اسی دن اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ میں چلے گئے اور اس طریقے سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے بارے میں، بخاری مسلم کی روایت ہے، تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر انہیں مل گیا، تھوڑا عمل کیا زیادہ اجر ملا، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، نماز بھی پڑھنے کا موقع ان کو نہیں ملا، وقت نہیں ملا۔ تو اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ایک تھے جو غزوہ احد تک انہوں نے اپنے اسلام کو مؤخر رکھا، اور باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے حضرت سعد بن معاذ کے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور جہاں تک مدینے کی بات ہے تو مدینے کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو گئی۔ اور جب نبوت کا 13واں سال آیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور خوشخبریاں سنانے کے لیے کہ مدینہ کے اندر اسلام کا بہت چرچا ہو رہا ہے، کافی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی ایسا گھرانہ اور خاندان نہیں ہے جن میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور نہ ہوا ہو۔
یہ بات آپ نے ان کو بتائی۔ اس کے بعد پھر نبوت کے 13ویں سال ایک اور بیعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے صحابہ سے لیا تھا، اس میں اور بھی کچھ بنود تھے جن پر آپ نے بیعت لیا تھا، ان چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کی سیرت پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔